السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں ایک ایسا وظیفہ جس کو کرنے سے آپ کو اولاد بھی نصیب ہوگی، مال بھی نصیب ہوگا، سکون بھی نصیب ہوگا اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، دنیا میں عزت بھی ملے گی اور آخرت میں جنت بھی ملے گی۔ بہت ساری ضرورتیں اس وظیفے سے پوری ہوں گی۔ جو آپ دعا مانگتے جائیں گے اللہ پوری کرتا جائے گا۔ یہ ایسا کامیاب اور مجرب وظیفہ ہے جس کو بہت سارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، اور میں جو بیان کر رہا ہوں یہ وظیفہ حضرت امام محمد کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں۔ امام محمد نے کیا فرمایا ہے؟ امام محمد کو آپ جانتے ہیں، آپ بہت بڑے عالم دین اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندوں نے آپ کے دست رحمت پر آپ کے مقدس ہاتھوں پر توبہ کی ہے اور اللہ کے راستے پر آ گئے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کو آپ نے نیک راہ دکھائی، بہت سارے غیر ایمانوں کو ایمان کی دولت آپ کے ذریعے ملی۔ بہرحال امام محمد کوئی محتاج تعارف نام نہیں ہے، بلکہ بہت مشہور شخصیت کا نام ہے۔ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام محمد کے پاس ایک مرتبہ ایک انسان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ناظرین، پورا واقعہ میں آپ تک پہنچاؤں، پوری بات آپ تک پہنچاؤں، اس سے پہلے میں آپ سے پیار بھری گزارش کرتا ہوں، آپ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اپنی محبت کا اظہار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو ہم آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اور ہم دعا کرتے ہیں آپ سب کے لیے، خاص کر ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ دل سے دعا ہے پروردگار اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے، نبیوں کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پروردگار آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی چاہت ہے، اللہ اس کو پورا فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں اگر نام لے کے دعا کی جائے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا، خصوصی دعا کی جائے گی۔ ناظرین، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک انسان آیا، اور وہ آیا اس حالت میں کہ آپ کے پاس آپ کے بہت سارے مریدین چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے کے بعد اس نے کہا، حضرت میں بڑا پریشان ہوں، بے اولاد ہوں، مجھے آپ اولاد عطا فرما دیں، میرے لیے آپ دعا فرما دیں تاکہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت امام محمد نے وظیفہ بتایا، وہ وظیفہ آپ بھی کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کرنا کس طریقے سے ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ کیا وظیفہ بتایا حضرت امام محمد نے؟ امام محمد نے ارشاد فرمایا، جاؤ استغفار پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کی تسبیح پڑھو۔ استغفار پڑھو گے تو اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ بندہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اور ایک آیا، اس لیے کہ حضرت امام محمد بہت مشہور شخصیت کے مالک تھے، لوگ آتے تھے پریشانی لے کے دعا کرانے کے لیے، آپ سے وظیفے معلوم کرنے کے لیے۔ ایک اور آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے گھر میں آپس میں تنازع رہتا ہے، جھگڑا رہتا ہے، آپس میں ہمیں محبت نہیں ہے، میاں بیوی میں گھر میں سکون نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں جو میں کر لوں جس سے گھر میں سکون ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، یہ چیز آپ نے بتائی۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور انسان آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، حضرت میری اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد میری بات مانتی نہیں، میں اولاد سے کہتا ہوں ادھر جانا ہے تو اولاد ادھر جاتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتا دیں کہ میری اولاد میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کرے، میری فرما بردار رہے۔ آپ نے فرمایا، جا استغفار کر، اللہ سے توبہ کر، استغفر اللہ پڑھ۔ پھر ایک اور انسان آیا، اس نے کہا، حضرت آپ دعا فرما دیں، میرے روزگار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھ۔
الغرض یہ جو بھی آتا رہا، پھر بہت سارے کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آئے، حضرت قحط سالی پڑ گئی ہے، بارش نہیں ہوتی، دعا فرما دیں بارش ہو جائے۔ آپ نے سب سے کہا کہ استغفار پڑھو، اللہ سے توبہ کرو۔ جو بھی آتا آپ اس کو یہی وظیفہ بتاتے، یہی عمل بتاتے، اور وہ چلا جاتا اور اس کی مرادیں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ جب وہ یہ سب ایک ہی مجلس کا معاملہ تھا، ایک ہی محفل، ایک ہی جگہ کا معاملہ تھا، چاہنے والے بیٹھے تھے، جب یہ لوگ آ کر چلے گئے، سب سے آپ نے ایک ہی وظیفہ بتایا، تو جو خاص ہوتے ہیں وہ کہنے لگے حضرت ہر ایک کی پریشانی تو الگ الگ تھی، اور آپ نے سب کو ایک ہی چیز بتا دی، سب کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا جو میں نے بتایا ہے اپنی جانب سے نہیں بتایا، اللہ کے قرآن سے بتایا ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، میں اس کو وہ عطا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی برکت یہ ہوگی، انسان یہ پڑھنے کے بعد جو بھی مانگے گا، اگر انسان اولاد مانگے گا اللہ اولاد عطا فرما دے گا، انسان مال مانگے گا اللہ مال عطا فرما دے گا، انسان عزت مانگے گا اللہ عزت عطا فرما دے گا، انسان شہرت مانگے گا اللہ شہرت عطا فرما دے گا، انسان آپس میں محبت مانگے گا اللہ محبت پیدا فرما دے گا، انسان گھر میں سکون مانگے گا اللہ سکون عطا فرما دے گا، انسان اولاد نرینہ مانگے گا یعنی بیٹا مانگے گا اللہ بیٹا عطا فرما دے گا، انسان بیٹی مانگے گا اللہ بیٹی عطا فرما دے گا۔ حضرت امام محمد فرماتے رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، جو انسان استغفار پڑھنے کے بعد جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین یہ پڑھنا کس طرح ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے ہماری مرادیں پوری ہوں گی، تو آپ بالکل مایوس نہ ہو، انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی، اللہ آپ کی خواہشوں کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ ناظرین اکرام آپ بس یہ عمل شروع کریں جو حضرت امام محمد نے بتایا ہے۔ کس طرح کریں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ پہلے 3 بار درود شریف، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور جب آپ وظیفہ یہ دعا پڑھ رہے ہوں تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور رب سے آنکھوں کو بند کر لیں اور رب سے دل میں دعا کریں، مولا میرا یہ کام ہو جائے، مولا مجھے اولاد مل جائے، مولا مجھے دولت مل جائے، مجھے مکان مل جائے، جو چیز آپ کو چاہیے آپ استغفار پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں، اور 5 وقت کی نماز میں یہ آپ دعا میں اس کو شامل کر لیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی آرزویں، آپ کی تمنائیں اللہ پوری فرما دے گا، آپ کو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ آپ دنیا کی دولت مانگیں گے دنیا کی دولت مل جائے گی، شہرت مانگیں گے شہرت مل جائے گی، اولاد مانگیں گے اولاد مل جائے گی۔ جو آپ مانگیں گے جبکہ جائز مانگیں تو اللہ عطا فرمائے گا، امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو بے اولاد ہیں، جو پریشان ہیں، آپ ان تک ہی ہماری ویڈیو پہنچا دیں تاکہ وہ اس نیک راستے پر لگ جائیں، اللہ سے وہ توبہ کرنا شروع کر دیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اور ان کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں، ان کے کام بنتے چلے جائیں، جو مانگیں اللہ ان کو عطا فرما دے۔ یقیناً وہ جب خوش ہوں گے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق جب خوش ہوگی تو ہمیں اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ گزارش آپ سے ہے کہ چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اپنا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے پیغام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔